لیکن ہمیں یہی کافی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی بھی نبی کی دو شہزادیاں آئی ہیں. پہلے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا وصال ہوا تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھڑے رو رہے تھے. سرکار علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت عثمان کہنے لگے سرکار آپ کے ساتھ میرا ایک رشتہ تھا، وہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، آپ کی شہزادی کا وصال ہو گیا ہے، تو میں اس لیے رو رہا ہوں اس رشتے کے ٹوٹنے پر. تو سرکار نے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے، وہی آئی ہے میری طرف کہ میں اپنی دوسری شہزادی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کروں. اور دوسری شہزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح میں نے تیرے ساتھ اب کر دیا ہے. اور ساتھ فرمایا اے عثمان اگر 10 بیٹیاں میری ہوتی، کتنی؟ 10، اور بعض روایات کے اندر 40 کا لفظ موجود ہے، اور مرکات کے اندر ذکر ہے 100 بیٹیوں کا. فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک فوت ہوتی میں دوسری تیرے نکاح میں دیتا، وہ فوت ہوتی میں تیسری تیرے نکاح میں دیتا، وہ فوت ہوتی میں چوتھی بھی تیرے ہی نکاح میں دیتا، 5ویں بھی یعنی 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، مگر ان میں سے واحد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر سرکار کو اتنا اعتماد ہے. اور بیٹی بندہ وہاں پہ دیتا ہے جہاں بہت اعتماد ہوتا ہے. اور اعتماد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں تمہیں تمہارے نکاح میں یکے بعد دیگرے بیٹیاں دیتا چلا جاتا اور 100 کی 100 بیٹیاں تمہارے نکاح کے اندر دیتا. تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر پھر بالآخر جس وقت آخری وقت آیا، یعنی آپ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، تو وہ بھی بڑا دردناک معاملہ تھا کہ آپ کو محصور کر لیا گیا. مدینہ شریف کے اندر آپ موجود تھے اپنے گھر کے اندر، اور جو ہے وہ بلوائیوں نے آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام حسن اور امام حسین کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم دونوں نے تلواریں پکڑ کے عثمان کے دروازے پہ کھڑے رہنا ہے، اور کسی بھی بلوائی کسی دشمن کو حضرت عثمان پہ حملہ نہیں کرنے دینا. تو جناب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دروازے پر تلواریں لے کر کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کر رہے ہیں. لیکن دشمن تھا بڑا چال باز، بڑا دھوکے باز. اس نے پھر جو ہے وہ پیچھے سے گھر کے بیک سائڈ سے حملہ کیا دیوار پھلانگ کر، اور حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، ان پر پہلا وار ہوا، ان کی مبارک انگلیاں کٹ گئیں، اور پھر بعد میں دوسرا وار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا، اور آپ کو اس وقت وہاں شہید کر دیا گیا. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک گرا. تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کی شہادت ہوئی. اور اس دوران صحابہ کرام نے یہ گزارش بھی کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ چند بلوائی ہیں، چند لوگ ہیں جو آپ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ابھی ان کے چیر پھاڑ کے ہم ایک کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے. ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا اوقات ہے، آپ وقت کے خلیفہ ہیں. تو حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں اپنے محبوب کے شہر میں خون ریزی نہیں چاہتا، میں نبی علیہ السلام کے مبارک مدینہ شریف کے اندر خون ریزی نہیں چاہتا، لہٰذا اس لیے تم جنگ نہیں لڑو گے. اور کہا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، آپ یہ کہہ دیں کہ میں خلافت چھوڑتا ہوں. یہ جو آپ پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، آپ کہیں کہ میں خلیفہ ہی نہیں، آپ دستبردار ہو جائیں. کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا اے عثمان ان اللہ یکمسک قمیصا، اے عثمان تمہیں اللہ تعالیٰ ایک قمیص پہنائے گا، ایک وقت آئے گا ایک لباس پہنائے گا، اور منافق تجھ سے وہ لباس چھیننا چاہیں گے، مگر تم نے ہرگز وہ لباس اتارنا، تم نے خود نہیں اتارنا. تو اس لیے کہا یہ میری مجبوری ہے. خلافت کی قمیص سرکار پہنا گئے ہیں، اور سرکار منع بھی کر گئے ہیں کہ میں نے خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہونا. اس میں بھی 1000 حکمتیں تھیں. تو اس وجہ سے کہا اب تیسرا دستہ ایک ہی بچتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ شہید کر دیا جائے، اور میں شہادت کے لیے تیار کھڑا ہوں. تو اس بنیاد پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیا گیا. حالانکہ آپ شہادت سے پہلے اپنے گھر کی جو بالکنی تھی اوپر چڑھ کے آپ بار بار یہ بات بھی کرتے رہے، ان سے پوچھتے رہے، ان منافقوں سے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب مدینہ شریف کے اندر سرکار علیہ السلام آئے تھے
تو پانی موجود نہیں تھا پینے کے لیے، تو میٹھے پانی کا کنواں خرید کر کس نے مسلمانوں کو دیا تھا؟ وہ میں نے دیا تھا۔ سارے منافق بولے، کہا ہاں بالکل آپ نے دیا تھا۔ پھر کہا جب مسجد نبوی کو ضرورت تھی زمین کی، اس وقت زمین کس نے دی تھی؟ کہا آپ نے دی تھی۔ کہا جس وقت جیش العسرہ غزوہ تبوک کے وقت تلواروں کی ضرورت تھی، فوج کی ضرورت تھی، گھوڑوں کی ضرورت تھی، اونٹوں کی ضرورت تھی، 1000 سونے کے سکے کس نے دیے تھے؟ کہا آپ نے دیے تھے۔ کہا 950 اونٹ کس نے پیش کیے تھے؟ کہا آپ نے دیے تھے۔ کہا 50 گھوڑے کس نے دیے تھے؟ کہا آپ نے دیے تھے۔ تو کہا ظالموں، مجھے تم پانی بھی نہیں پینے دے رہے ہو باہر کنویں سے، جو کنواں میں نے خود خرید کر مسلمانوں کو دیا تھا، تم وہاں سے مجھے پانی نہیں پینے دے رہے۔ مانتے رہے، تسلیم کرتے رہے، مگر کچھ ایسا حسد تھا، کچھ ایسی آگ تھی، کچھ ایسی دشمنی اور ایسا بغض اور نفرت تھی جس کی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ظالم دشمنی نبھاتے رہے۔ کئی دن تک پانی بند رہا، اور جو کچھ گھونٹ پہنچتے تھے وہ کھارے پانی کے پہنچتے تھے، اور اس بات کا اظہار بھی کیا حضرت عثمان نے، کہا کہ تمہارے اس ظلم کی وجہ سے مجھے ایسا کڑوا پانی پینا پڑ رہا ہے جیسے میں سمندر کا پانی پی رہا ہوں، اور مجھ سے وہ پانی بڑی مشکل سے میں پی رہا ہوں، مگر اس کے باوجود انہوں نے وہ اپنا ظلم جاری رکھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بالآخر شہید کر دیا گیا۔ تو آپ کی جو مبارک حیات ہے وہ شرم و حیا سے بری ہوئی ہے۔ آپ کی مبارک حیات غنا، ایثار اور اسلام کی خاطر پیسہ قربان کرنا اس سے بری ہوئی ہے، اور آپ کی جو حیات مبارکہ ہے آخری وقت خاص طور پہ جان پیش کرنا اسلام کی خاطر، یہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کا فیضان عطا فرمائے۔